السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی شمیم نے شیئر کی ہے۔ شمیم کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی۔ میں نے آپ کی بہت سی سٹوریز کو سنا اور آج پہلی دفعہ اس سٹوری کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو کہ ہمارے گھر میں ایک حقیقت پر مبنی واقعہ پیش آتا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے۔ ہمارے گھر میں ایک چڑیل، ایک بوڑھی عورت کا بسیرا ہے، جس کو کچھ لوگ جنی کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ چڑیل کہہ دیتے ہیں اور کچھ اس کو کسی اور چیز کا نام دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا ہے، انتہائی خوفناک، دہشتناک اور ہیبتناک۔ ہم نے اپنے گھر کا وہ پورشن بالکل الگ کر دیا، دروازہ لگوا کر اس کو بند کر دیا۔ شروع میں یہ چیز بہت زیادہ ہمیں ڈسٹرب کرتی تھی۔ ہم لوگ سوئے ہوتے تھے، اچانک سے کسی کی آنکھ کھل جاتی تھی رات کے ٹائم، دن کے ٹائم، تو وہ خوفناک چہرے کی عورت بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہوتی تھی، جس کو دیکھ کر انسان دوسرا سانس لینا بھول جاتا تھا اور چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے گھر میں ہوتے تھے۔ عرصہ دراز سے، کئی سالوں سے، ہم سے کئی پہلے وہ عورت اس گھر میں رہتی ہے اور آج تک اس کا بسیرا ہے۔ ہمارے گھر کی اس چھت کے اوپر والے پورشن سے آج بھی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے اوپر کوئی پورا خاندان رہتا ہو۔ وہ چیزوں کو اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں، باتیں کرنے کی باقاعدہ عورتوں کی آوازیں آتی ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا مخلوق ہے، آج تک اس سوال کا جواب ہم نہیں لے سکے کسی سے۔ کچھ لوگ جنی کہہ دیتے ہیں، جبکہ میرے مطابق وہ ایک وحشتناک چہرے کی چڑیل ہے۔ وہ چڑیل اس لیے ہے کہ اس کے ہونے سے ہمارے گھر میں بہت سے نقصانات ہوئے۔ میں جنات کے متعلق بہت سی باتیں جانتی ہوں۔ جس مخلوق کے آپ کے گھر میں ہونے سے نقصانات ہونے لگیں تو وہ خبیث جنات ہوتے ہیں، اور اس کے بھی ہونے سے ہمارے گھر میں بہت سے نقصانات ہوئے، جس میں سب سے زیادہ نقصان جانی نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے۔ ایسی مخلوقات جنی نہیں ہوتی، وہ چڑیلیں ہوتی ہیں۔ وہ چڑیل جو کہ ہمارے گھر میں سے ہمارے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسری بات، اگر پیسوں کے نام پر شور ڈالا جائے کہ پیسے کہاں گئے ہیں، جو بندہ جس کے پیسے گم ہوتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، جب ہم لوگوں کا روم اوپر والے پورشن میں تھا، ہمارے کمرے میں ہی اس مخلوق کا بسیرا تھا۔ کچھ عالم دین یہ کہتے تھے کہ ہمارے کمرے کے ایک کارنر پر اس کی رہائش ہے۔ ہمارے روم کے کارنر پر ایک کبرڈ بنی ہوئی ہے جس میں ہم لوگ اپنی چیزیں رکھتے ہیں۔ اسی کبرڈ کے بالکل پیچھے اس کا بسیرا ہے۔ ہم سے پہلے وہ روم میرے ہسبینڈ کے ابو کا تھا۔ ہم لوگوں کی شادی کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ روم میرے ہسبینڈ نے لے لیا، کیونکہ وہ اپنے ابو کے ساتھ بہت اٹیچ تھے۔ اس کبرڈ کے اندر میرے سسر کی لا تعداد پکڑنے والی سٹکس تھیں۔ ان کے کپڑوں کے کلر کے ساتھ میچ میرے ہسبینڈ ان کے لیے سٹکس لایا کرتے تھے، اور وہ ساری سٹکس اسی کبرڈ کے اندر پڑی تھی۔ اب اچانک کیا ہوا کہ ایک دن ہم دونوں سوئے ہوئے تھے کہ کبرڈ کے اندر سے سٹک کو بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی کبرڈ کو اندر سے نوک کر رہا تھا۔ ہم دونوں خاصے پریشان ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اچانک سے میرے ہسبینڈ کہنے لگے یہ تو سٹک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہم نے کبرڈ کو کھولا تو ساری سٹکس ایک ساتھ ہی ان کے پیروں میں آ کر گر گئی۔ خیر وہ بڑے حیران ہوئے۔ خیر ہم پھر خاموشی سے سو گئے۔ نیکسٹ ڈے ہمارے روم کے بالکل ساتھ باہر والی سائڈ پر ایک واش روم بنا ہوا ہے۔ میرے ہسبینڈ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رات تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ بالکل اس نے میرے جیسے کپڑے پہنے ہیں، وہ واش روم کے اندر گئی ہے اور دروازہ بند کر لیا۔ میرے ہسبینڈ کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ وہ میرے پاس ہی اٹھ کر جا رہے تھے، تو میں ان کے سامنے کیسے آ گئی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے، خاموشی سے اندر آ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی۔ جیسے دروازہ کھولنے کی کوشش کی واش روم کی تو دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ وہ اس چیز کا سائن تھا کہ ادھر تم وضو مت کرو۔ ہم نے اس واش روم کو مکمل طور پر بند کروا دیا، اس کو صاف کر کے بند کر دیا، اس کو لاک لگا دیا کہ بچے بھی غلطی سے اندر نہ جائیں۔ ایک دن میری بیٹی
باہر ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ اچانک سے اس کو آواز آئی ہمارے ساتھ والے روم سے، جو کہ پہلے ہمارا روم تھا۔ ادھر اس کا کزن اس کو بلا رہا ہے۔ وہ کافی حیران ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ میرا کزن جو کہ آیا ہی نہیں تھا، اس کی آواز اندر روم سے کیسے آ رہی ہے۔ پھر یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی کہ شاید میں ادھر ادھر کمرے میں ہوں گی تو میرا کزن آ گیا ہوگا۔ اس کا کزن جو کہ اس کے پاس ہی ٹیوشن پڑھتا تھا، اس کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، وہ اس کی آواز سن کر اس روم کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا وہی کزن جس کی آنکھوں میں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی ہے، اسی رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہیں جو کہ صبح کے ٹائم وہ پہن کر آیا تھا۔ ادھر کھڑا ہوا ہے اور مسلسل کہہ رہا ہے کہ آپ ہی میری بات سنو، لیکن اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میری بیٹی ڈرنے لگی اور چیخنے لگی۔ اس دن کے بعد وہ اس روم سے ایسا ڈری کہ وہ اس روم کے قریب بھی نہیں جاتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے اس نے وہ چیز دیکھ لی۔ میرے ہسبینڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم لوگ ادھر سے چلے جائیں گے، ہم لوگ اس اوپر والے پورشن میں بالکل نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ مخلوق اب اپنا واضح کر چکی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہم ادھر سے چلے جائیں۔ میرے سسر کا روم جس میں ہم لوگ رہتے تھے، اس میں اس کا بہت زیادہ بسیرا تھا۔ اکثر جب میرے ہسبینڈ آتے تھے جاب سے واپس تو وہ کیا دیکھتے تھے کہ میری روم میں ایک عورت بیڈ پر بیٹھی ہے، اور جیسے ہی وہ روم کے اندر جاتے تھے تو پیچھے سے میں آ جاتی تھی، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے، اور انسانی فطرت ہے وہ ڈر بھی جاتے تھے۔ ہم نے اوپر والا روم بالکل خالی کر دیا، وہ جو ساتھ والا روم تھا اس کو بھی خالی کر دیا، اور اس کے بعد اپنی رہائش گاہ نیچے بنا لی۔ ابھی ہم لوگوں نے اپنی رہائش گاہ جیسے نیچے بنا لی تو اوپر والا جو پورشن تھا، اس کا جو دروازہ تھا آگے سیڑھیوں سے نیچے آنے جانے کا، اس میں پہلے دروازہ نہیں لگا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر ہی وہ پورشن بنا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ نیچے شفٹ ہو گئے تو ساری رات اوپر سے آوازیں آتی تھیں، حتیٰ کہ بچوں کا کمرہ جو ساتھ والا روم تھا، بچے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، اچانک سے مما نیچے اتری ہیں سیڑھیوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے روم کے اندر آئی ہیں اور کافی دیر دروازے میں کھڑی رہی ہیں۔ اور وہ مخلوق اس قسم کی تھی کہ اگر کوئی انسان سویا ہوتا تھا اوپر والے پورشن میں تو وہ مخلوق اپنے آنے سے پہلے اس انسان کو جگا دیتی تھی۔ کچھ ایسی اس کی وہ جو طاقت تھی، جو بھی تھی وہ ڈرانے کی۔ تو بچے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مما سیڑھیوں سے اتر رہی ہیں اور وہ بالکل دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ وہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں ہم مما سے پوچھتے تھے تو وہ آگے سے ہماری بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کے کپڑوں کو ہلانے لگا، لیکن وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں بچے کہتے ہیں کہ مما جو آپ میں ان کے پیچھے سے آ گئی کیونکہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا اور میں اپنی بیٹی کو جگانے کے لیے آ گئی تو وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ بچے بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب وہ مخلوق ہمارا اوپر والا پورشن خالی کرنے کے باوجود ہمیں تنگ کر رہی تھی اور نیچے آ جاتی تھی۔ ہم لوگ اس چیز سے بہت حیران تھے کہ آخر یہ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑی۔ ایک دن میں گھر پہ بالکل اکیلی تھی، میرے ہسبینڈ بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اچانک سے ایک بوڑھی اماں کے رونے کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ میں نے سمجھا شاید ہمارے ساتھ والے ہیں۔ میں اپنی چھت پر گئی، اسی پورشن سے گزر کر میں نے چھت سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں چھت سے ہو کر اسی پورشن کے بیچ میں سے گزر کے نیچے آنے لگی تو دیکھتی ہوں اس پورشن کے اندر برآمدے والی سائڈ پر ایک عورت اپنی ٹانگوں میں سر دیے روئی جا رہی ہے۔ اس کے سر کے بال کٹے ہوئے تھے، سفید رنگ کے کٹے ہوئے بال۔ جیسے اس نے سر اوپر کی طرف اٹھایا تو وہ انتہائی وحشتناک عورت تھی اور مجھے دیکھ کر میری طرف بھاگنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس ٹیرس کے دروازے کو بند کیا اور وہاں سے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ مخلوق سیڑھیوں تک میرے پیچھے آئی۔ جیسے میں نیچے اتری تو آگے سے میرے ہسبینڈ اور بچے آ گئے تھے۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہم نے ایک عالم دین کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ ہم نے ان کی جگہ کو خالی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں اور بچوں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ آدھی رات کے ٹائم وہ مخلوق سیڑھیوں سے نیچے اتر آتی تھی اور بچوں کے روم میں سادہ جاتی تھی، ان کو تنگ کرتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میرے روپ میں ہی نظر آتی تھی۔ عالم دین نے کہا کہ جو گھر کا مین بڑا ہوتا ہے لوگوں کے گھر میں، ان کے روپ میں وہ مخلوق زیادہ نظر آتی ہے جس کے ساتھ زیادہ کام ہوتا ہے تاکہ وہ ان کو نقصان دے سکے۔ لیکن ہم نے کہا کہ وہ منہ سے بولتی نہیں ہے، اس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق منہ سے نہیں بولتی کیونکہ اس کی آواز ہماری آواز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہیں سے یہ مخلوق پکڑی جاتی ہے۔ آج تک ہم اس مخلوق کے پاؤں نہیں دیکھ سکے، اس کے پاؤں الٹے ہیں یا سیدھے، کیونکہ عالم دین نے یہ ہمیں بتایا، وہ جو عالم دین ہمارے گھر آئے تھے
کہ جو چڑیل ہوتی ہے اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں اور جو جنی ہوتی ہے اس کے پاؤں عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ ہم نے اپنی سیڑھیوں کے دروازے کے آگے ان کے عالم دین کے مطابق دروازہ لگوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو اسی لیے بار بار تنگ کر رہے ہیں کہ آپ اس جگہ کو دروازے سے بند کر دیں تاکہ کوئی بھی ادھر نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی اوپر سے آ سکے۔ اب ہمارے اوپر بہت سے کام تھے، ٹیرس اسی برآمدے سے گزر کر آگے جانا ہوتا تھا، چھت پر کپڑے وغیرہ دھو کر ہم لوگوں نے سکھانے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا سارا سیٹ اپ آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ ہم نے اس سارے دروازے کو آگے سے بند کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی کلام پاک پڑھی، کلام پاک پڑھنے کے بعد لاک لگایا، ایک تالا لگایا اور اس کو بند کر دیا، اور اس کی جو چابیاں تھیں انہوں نے کہا کہ ان کو کسی گہرے پانی میں پھینک دو، کبھی بھی اس جگہ کو کھولنا مت ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ وہ مخلوق اب بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، بچوں کو تو بہت تنگ کر رہی تھی، اور میں نے اس کو کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے اس جگہ کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد بھی تک ادھر سے اوپر سے آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں، آج تک وہ مخلوق ہمارے ساتھ اوپر ہی رہتی ہے، لیکن اب وہ کبھی نیچے نہیں آ سکی، وہ اوپر والے پورشن میں ہی قید ہو چکی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، شمیم کی، انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شمیم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی لسنرز؟ آپ کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل نیلم وائس آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ والدین جیسی نعمت کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، سب کے ساتھ پیار کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔